بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ ایرانی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ تہران اپنے مخالفین پر اعتماد نہیں کرتا اور جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں مناسب اور ضروری جواب دیا جائے گا۔ ایرانی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں ایرانی وزیر دفاع نے جنگ بندی کے لیے قطر کے کردار پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مخالف فریق اس مختصر عرصے میں کئی بار اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ انہوں نے ہمسایہ مسلم ممالک خصوصاً قطر پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم اپنے بھائیوں پر اعتماد کرتے ہیں لیکن دشمن پر نہیں۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری انگلی ٹریگر پر ہے اور اگر جنگ بندی کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی کی گئی تو ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مناسب اور ضروری کارروائی کریں گے۔ یاد رہے کہ جنگ بندی کے باوجود امریکہ کی جانب سے متعدد بار معاہدے کی خلاف ورزی کی جا چکی ہے۔ ایران نے بھی اپنے دفاع میں خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی کہا ہے کہ امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ساتھ ہی خبردار کیا تھا کہ امریکہ کی جانب سے کسی بھی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ مفاہمتی یادداشت میں طے شدہ شرائط پوری ہونے تک مزید مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے ایرانی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی جانب سے جاری موجودہ ملاقاتوں کا مقصد ایم او یو کے تحت کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایران اور امریکہ لبنان میں جنگ کے خاتمے کی نگرانی کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی قائم کریں گے۔ باقر کالیباف نے بتایا کہ بحری ناکہ بندی کے خاتمے کے بعد سے ایران 40 ملین سے زیادہ بیرل تیل برآمد کر چکا ہے۔ ایران آبنہ ہرمز میں اپنے حقوق پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مفاہمتی یادداشت کے مطابق آبنہ ہرمز سے بغیر کسی لاگت کے گزرنے کی اجازت صرف 60 دن کے لیے ہوگی۔ آبنہ ہرمز پر خود مختاری ایران اور عمان کی ہے۔ آبی گزرگاہ میں بحری آمد و رفت انہی انتظامات کے مطابق ہوگی جو ایران مقرر کرے گا۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کا مزید کہنا تھا کہ ہم خلیج کے ساحلی ممالک کے ساتھ باہمی مشاورت اور تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ اگر امریکہ ایران کو تیل فروخت کرنے سے روکنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر کوئی بھی تیل سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم اب اپنا تیل پہلے کے مقابلے میں 20% زیادہ قیمت پر فروخت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کوشنر دوحہ پہنچ چکے ہیں لیکن ایرانی وفد سے ملاقات شیڈیول نہیں۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی ایلچی ثالثوں سے ملاقات کریں گے جس میں مذاکرات کے دوران ہونے والی پیش رفت پر بات چیت ہوگی۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بھی ایرانی وفد کے دوحہ جانے کی تصدیق کی لیکن امریکی حکام سے ملاقات کی تردید کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے دوبارہ جنگ کے امکانات پر غور کے بعد سفارتی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف دوبارہ مکمل فوجی کارروائی شروع کرنے کے امکان پر غور کیا، تاہم فی الحال سفارتی مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں اپنے مشیروں کے ساتھ متعدد ملاقاتوں کے دوران ایران کے خلاف مزید فضائی حملوں کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی انتظامیہ نے مختلف عسکری اور سفارتی آپریشنز کا جائزہ لیا تاکہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں آئندہ حکمت عملی طے کی جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق اگرچہ ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائیوں کے امکانات زیر غور آئے ہیں، تاہم موجودہ مرحلے پر امریکی صدر نے سفارتی عمل کو جاری رکھنے اور مذاکرات کے ذریعے پیش رفت کی کوششوں کو ترجیح دی ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت پر سامنے آئی جب امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے بعد تکنیکی سطح پر رابطے اور سفارتی کوششیں جاری ہیں، جبکہ خطے میں حالیہ کشیدگی کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان مختلف ذرائع سے رابطوں کا سلسلہ برقرار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیر سٹارمر نے ملک کے دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے برطانوی مسلح افواج کے لیے 15 ارب پاؤنڈ کے
اضافی فنڈ کا اعلان کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق وزارت دفاع نے حکومت سے 28 ارب پاؤنڈ اضافی فنڈ کی درخواست کی تھی، جس کے بعد وزیر اعظم نے دفاعی صلاحیتوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ برطانیہ اپنی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا، کیونکہ مختلف ریاستیں برطانیہ کو نشانہ بنانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانوی فوج کو موجودہ صلاحیت سے 10 گنا زیادہ مضبوط بنایا جائے گا۔ حکومت کا ہدف ہے کہ 2029 تک سالانہ دفاعی اخراجات بڑھا کر 80 ارب پاؤنڈ تک پہنچا دیے جائے۔ وزیر اعظم کے مطابق دفاعی منصوبوں کے لیے وسائل فراہم کرنے کی غرض سے بعض سڑکوں اور توانائی کے منصوبوں کو مؤخر یا ختم کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈرونز، خود مختار ہتھیار اور مصنوعی ذہانت پر مبنی دفاعی نظام کے فروغ کے لیے 5 ارب پاؤنڈ مختص کیے جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، ضرورت پڑی تو پھر حملہ کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اسرائیل ایران پر دوبارہ حملہ کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ گزشتہ روز اسرائیلی ٹیلی ویژن چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ ہم نے خود کو ایرانی ایٹمی ہتھیاروں کے خطرے سے محفوظ بنایا ہے۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت پر سامنے آیا جب واشنگٹن اور تہران کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں طے پانے والی مفاہمتی یادداشت 18 جون سے نافذ العمل ہو چکی ہے۔ اس دستاویز پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکٹرانک دستخط کیے تھے۔ یہ معاہدہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان تنازع کے خاتمے اور باقی ماندہ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ اس میں جنگ بندی، پابندیوں میں نرمی، جوہری پروگرام، آبنۂ ہرمز کی بحالی اور وسیع تر علاقائی سلامتی سے متعلق امور شامل ہیں۔ اسرائیل متعدد مواقع پر تہران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے کی مخالفت کا اظہار کر چکا ہے اور ایران پر دوبارہ حملوں کی دھمکی بھی دے چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، نیتن یاہو حکومت چلانے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بینیٹ نے نیتن یاہو کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی ہی حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتہائی دائیں بازو کے وزراء ایتمار بن گویر، اسموٹریچ اور قدامت پسند مذہبی جماعتیں نیتن یاہو پر اثر انداز ہو چکی ہیں۔ براڈ کاسٹر ماریو نوفل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں نفتالی بینیٹ نے کہا کہ نیتن یاہو اپنی ہی حکومت نہیں چلا سکتے کیونکہ بن گویر، اسموٹریچ اور ہریدی جماعتیں انہیں کنٹرول کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنی حکومت میں ایسے افراد کو کبھی جگہ نہ دیتا جو بن گویر اور اسموٹریچ جیسے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں۔ میں تو ابتدا ہی میں بن گویر کو اپنی کابینہ کا حصہ نہ بناتا۔ اگر میری حکومت کا کوئی وزیر اس نوعیت کا بیان دیتا تو میں فوری طور پر اسے خبردار کرتا، لیکن نیتن یاہو اب ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے انہی جماعتوں پر انحصار کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، نیتن یاہو نے جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلاء سے صاف انکار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے لبنانی حکومت کے ساتھ طے شدہ سیکیورٹی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلاء سے صاف انکار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے اسرائیلی فوج کے زیر قبضہ لبنانی علاقے کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک حزب اللہ خطرہ بنی رہے گی، اسرائیل اس علاقے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ واضح رہے کہ پچھلے دنوں امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنانی حکومت کے درمیان ایک سیکیورٹی معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد سے نیتن یاہو کا مقبوضہ لبنانی علاقے کا یہ پہلا دورہ تھا جس کے تحت اسرائیل 2 علاقے لبنان کی فوج کے حوالے کرے گا۔ تاہم آج اسرائیلی وزیر اعظم نے اہلکاروں سے خطاب میں کہا کہ ہمارا اصرار یہ ہے کہ جب تک خطرہ ختم نہیں ہو جاتا ہم جنوبی لبنان سے نہیں جائیں گے، اور جب تک حزب اللہ یہاں موجود ہے، مسلح ہے اور ہمیں دھمکیاں دے رہی ہے، ہم بھی یہیں موجود رہیں گے۔ نیتن یاہو نے اسرائیلی فوجیوں کو بتایا کہ حزب اللہ کے پاس اب بھی اپنے اسلحہ خزانے میں تقریباً 12,000 راکٹ اور میزائل موجود ہیں، اور اسرائیلی فوج نے لبنان میں 9,000 مزاحمت کاروں کو شہید کیا ہے۔ سیکیورٹی معاہدے کے تحت
اسرائیلی افواج کو 2 پائلٹ زون سے پیچھے ہٹنا ہے اور لبنانی مسلح افواج کو ان علاقوں کا کنٹرول سنبھالنے کی اجازت دینی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی پر رد عمل دیتے ہوئے دونوں ممالک سے معاملہ سفارتی طریقے سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان مسلح تصادم کا خاتمہ کریں۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان متنازع امور کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ واضح ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے آنے والے 4 ڈرونز کو کامیابی سے مار گرایا ہے۔ ISPR کے مطابق افغان طالبان رجیم نے 30 جون کو بلوچستان کی سرحد پر 4 ڈرون بھیجے۔ پاکستان کے مضبوط فضائی دفاعی نظام نے تمام ڈرونز کو فوری نشاندہی کر کے مار گرایا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے اعلیٰ پیشہ ورانہ تیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے تمام مذموم عزائم ناکام بنا دیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔